السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بقول میں نے اپنی پلیٹ اٹھائی تو زرداری صاحب کا سیکرٹری آیا اور ان کا کھانا ان کے سامنے رکھ دیا۔ چھوٹی چھوٹی کولیوں میں تھوڑی سی بھنڈی، دال، ابلے ہوئے چاول اور آدھی چپاتی تھی۔ زرداری صاحب نے چند لقمے لیے اور خانسامہ ٹرے اٹھا کر لے گیا۔ میں نے ان سے ان کی سادہ خوراک کے بارے میں پوچھا تو وہ ہنس کر بولے، میری خوراک بس بھنڈی اور سادہ چاول تک محدود ہے، میں ان کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ گوشت نہیں کھاتے؟ وہ دوبارہ ہنسے اور بولے، میں گوشت کھا ہی نہیں سکتا۔ میرا بہت دل چاہا میں ان سے وجہ پوچھوں، لیکن احترام کی وجہ سے خاموش رہا۔ میں کھانا کھا کر واپس آ گیا، لیکن آپ یقین کریں میں اس کے بعد جب بھی کھانا کھانے لگتا ہوں تو مجھے زرداری صاحب کی ٹرے یاد آ جاتی ہے اور میں کھانا بھول جاتا ہوں۔ میں بے شمار ایسے لوگوں سے واقف ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار، شہرت اور پیسے سے نوازا۔ ان کی ایک ہاں سے سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں اور نہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے قدموں سے زمین کھینچ لیتی ہے، لیکن یہ خود اپنی قمیض پہن سکتے ہیں اور نہ اتار سکتے ہیں۔ یہ جھک کر اپنا جوتا بھی نہیں پہن سکتے۔ میں بینک کے ایک مالک کو جانتا ہوں، یہ صبح جاگتا ہے تو 4 بندے 1 گھنٹہ لگا کر اسے بیڈ سے اٹھنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ اس کے پٹھوں کا مساج کر کے انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ یہ اس کے جسم کو حرکت دے سکیں۔ اس کی گاڑی کی سیٹ بھی مساج چیئر ہے، یہ سفر کے دوران اسے ہلکا ہلکا دباتی رہتی ہے، اور ان کے دفتر اور گھر دونوں جگہوں پر ایمبولینس ہر وقت تیار کھڑی رہتی ہے۔ آپ دولت اور اثر و رسوخ دیکھیں تو آپ رشک پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ اگر اس کی حالت دیکھیں تو آپ 2 گھنٹے توبہ کرتے رہیں۔ پاکستان میں ہوٹلز اور موٹلز کے ایک ٹائیکون ہیں، صدر الدین ہاشوانی۔ یہ 5-6 برسوں سے شدید علیل ہیں۔ ڈاکٹر اور فزیو تھراپسٹ دونوں ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے پرائیویٹ جہاز میں ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ فزیو تھراپسٹ دنیا جہاں سے ان کے لیے فزیو تھراپی کی مشینیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مجھے جرمنی کے شہر باڈن جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ مساج اور دیسی غسل کا ٹاؤن ہے۔ شہر میں مساج کے 200 سال پرانے سینٹر ہیں اور دنیا جہاں سے امیر لوگ مالش کرانے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ 6 ماہ بکنگ نہیں ملتی۔ آپ وہاں لوگوں کی حالت دیکھیں تو آپ کی نیند اڑ جائے گی۔ مریض کے پروفائل میں $10 بلین کی کمپنی ہوتی ہے، لیکن حالت دیکھیں گے تو وہ سیدھا کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ ہم انسان ایک نس کھنچ جانے کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتے، ہم چمچ تک نہیں اٹھا پاتے اور نگلنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ ہے ہماری اصل اوقات۔ میں ایک بہت ہی عام انسان ہوں، میری اچیومنٹس کے برابر بھی نہیں، لیکن چند دن قبل میرے ساتھ بھی 2 واقعات پیش آئے اور انہوں نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ میں 22 سال سے مسلسل واک کر رہا ہوں۔ میرے لیے 10-15 کلومیٹر عام سی بات ہوتی تھی۔ میں خود کو سپر فٹ بھی سمجھتا تھا۔ خوراک انتہائی کم تھی اور دماغ پرسکون، لائف سٹائل پیسفل اور دن میں 2 بار ایکسرسائز اور رات کے وقت واک، لیکن پھر ایک دن چلتے چلتے میرے گھٹنے نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ٹانگ میں شدید درد ہوا اور میں چلنے پھرنے سے تقریباً لاچار ہو گیا۔ اللہ کا کرم اور رحم ہے، فزیو تھراپی کی وجہ سے میں اب نارمل ٹریک پر واپس آ رہا ہوں، لیکن یہ واقعہ مجھے میری اوقات سمجھا گیا۔ مجھے چند منٹوں میں پتہ چل گیا اللہ کے اس سسٹم میں میری فٹنس اور احتیاط دونوں بے معنی ہیں۔ دوسرا واقعہ اس سے بھی خوفناک تھا۔ میں نے گولی نگلنے کی کوشش کی اور وہ میرے حلق میں اٹک گئی۔ وہ 10 سیکنڈ میرے گلے میں پھنسی رہی۔ آپ یقین کریں وہ 10 سیکنڈ میری زندگی کا مشکل ترین دورانیہ تھا۔ میں نے اس دوران موت کو بالکل اپنے سامنے دیکھا۔ وہ مشکل وقت بھی گزر گیا، گولی بھی حلق سے پیٹ میں چلی گئی، لیکن وہ 10 سیکنڈ مجھے میری اہمیت، وقت اور اوقات سب کچھ بتا گئے۔ میں اس کے بعد ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور روز صبح جاگتے ہوئے اور رات سوتے وقت اللہ کی نعمتیں شمار کر کے سوتا اور جاگتا ہوں۔ آپ بھی اللہ کی مہربانیاں گنتے رہا کریں اور ان لوگوں سے بھی ملتے رہا کریں جن کو دوا، ڈاکٹر اور اسپتال تینوں سہولتیں دستیاب ہیں، لیکن وہ اللہ کے رحم سے محروم ہیں۔ چنانچہ کھا سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں اور نہ ہی بیٹھ سکتے ہیں، صرف بے چارگی سے دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں۔
تمام دوستوں سے گزارش ہے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.